فَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، وہ اللہ کے غضب کے ساتھ ہی لوٹیں گے۔ اور قرآن میں اللہ نے فرمایا اللہ کے اوپر لعنت ہے، اللہ کے اوپر لعنت ہے یہود و نصارہ پر۔ کچھ لوگوں نے مجھ سے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو کہتا ہے ان کے اوپر غضب ہے، ان کے اوپر لعنت ہے اور ذلت ان کے لیے ہمیشہ کی لکھ دی گئی۔ لیکن آج تو سب سے پوش لوگ وہی سمجھے جاتے ہیں۔ دنیا یہ دیکھتی ہے کہ سارا ٹیکنالوجی، اپنے ساری ٹیکنالوجی کی پاورز انہوں نے اپنے ہاتھ میں رکھی۔ اسرائیل کا مطلب ہوتا ہے کہ ساری دنیا خوف کھاتی ہے، ڈرتی ہے، لوگ یہ سمجھتے ہیں۔ لیکن حقیقت میں آپ کو بتاؤں کہ مٹھی بھر قوم چاہے جتنی بھی ٹیکنالوجی حاصل کر چکی ہو، پوری دنیا کو ہتھیار بیچ رہی ہو، پوری دنیا کو اسلحے سپلائی کر رہی ہو، ساری چیزیں ان کے پاس، ملٹی نیشنل کمپنیاں ان کے پاس۔ لیکن حقیقت یہ ہے میرے عزیز، پوری دنیا بھر میں کوئی بھی یہودی کھلے عام مجموعوں میں آ نہیں پاتا، کھلے عام مجموعوں میں آ نہیں پاتا۔ وہ جہاں جائیں ان کی سیکیورٹی کا اتنا مسئلہ ہے، اتنا مسئلہ ہے کہ پوری دنیا کو انہوں نے مجبور کر کے رکھا ہے کہ ہمارا کہیں پر بھی جانا آنا ہو ہم کو زبردست سیکورٹی چاہیے۔ اسی کو تو ذلت کہتے ہیں کہ سب کچھ ہو کر کے تم آزادی سے جی نہیں پاتے، اور ایک ہم ہے کہ کچھ نہ ہو کر کے کھلے عام جی۔ الحمدللہ کیا ہے ہمارے پاس، کچھ نہ ہو کر کے ہم کھلے عام چلتے پھرتے ہیں، اور اس لیے چلتے پھرتے ہیں کہ ہمیں موت سے ڈر نہیں ہے۔ جس دن موت آئے گی، جس گلی میں آئے گی، کفن ساتھ میں، تو ہمارے امام کفن بن جائیں گے، اور ہمارا لقب یہ کفن بردوش، یہ اپنے کندھوں پر کفن لے کر چلنے والی قوم ہے۔ اور اللہ کا کرم ہے ایمان ساتھ میں ہو تو حضرت خباب بن الارت ایک صحابی ہیں جن کو سولی پر چڑھا کر کے مکہ والوں نے مارا تھا، قتل کیا تھا، تو ان کا شعر تھا، انہوں نے کہا تھا مجھے غم نہیں ہے کہ تم کاٹ کے مار رہے ہو، کہ تیروں سے مار رہے ہو، مجھے تو خوشی اس بات کی ہے کہ جس طرف بھی میرا جسم گرے گا ایمان پہ گرے گا، جس طرف بھی میری گردن جھکے گی وہ ایمان اور اسلام پہ گرے گی۔ اور پھر اس بات کا ڈر کیا ہے؟ بہرحال مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے دربار میں ہم ہیں۔ کیسا ضرب تھا کہ 1400 سال تک آج بھی وہ درد لوگوں کے اندر ہے، وہ تاریخ موجود ہے، وہ ہسٹری یاد ہے لوگوں۔ بہرحال سرکار سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ آج ان کے آستانے پر ہے۔ دل کھول کر کے میں عرض کرتا ہوں کہ وہ واحد شخصیت ہے جن کی ولادت خانہ کعبہ میں تاریخ ہے، اگرچہ ان کے روایات میں ائمہ کرام اور علماء کرام کے اختلافات ہیں، لیکن سرکار سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مولود کعبہ کہا جاتا ہے۔ یہ اپنی جگہ پر دیکھیں، پیدا ہونے والی جگہ اللہ کا گھر خانہ کعبہ، اور آپ کے ساتھ ایک مسئلہ پیش آیا، جب آپ پیدا ہوئے دن بھر جو ہے آنکھیں کھول نہیں رہے اور کوئی دودھ پی نہیں رہے، ماں فاطمہ بنت اسد، حضرت علی کی ماں فاطمہ بنت اسد اور باپ جناب ابو طالب، آپ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا، اور فاطمہ بنت اسد گھبرا گئی، کہا کہ بچہ نہ آنکھ کھول رہا ہے نہ دودھ منہ میں لے رہا ہے۔ یہ بات حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بتائی گئی۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے اپنے چچا کے گھر بیٹے کی ولادت کی خبر سن کر کے، اور اس کے بعد سب سے پہلے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے گود میں لیا، کس کو؟ حضرت علی کو۔ جیسے ہی گود میں لیا انہوں نے آنکھیں کھول کر سب سے پہلے حضور کا چہرہ دیکھا، آنکھیں کھولی اور حضور کا چہرہ دیکھا، اور جو دودھ نہیں پی رہے تھے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب پاک انگلی میں